چودھری رام سین صاحب، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس طرح کی کوئی بات چیت ہے تو بنی گالہ کی فرض کرے آفر آئی تھی تو اس میں ناراضگی والی کیا بات ہے؟ مجھے جو بات سمجھ آئی لیما خان صاحبہ کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جیل سے باہر جانا ہے آزاد ہو کے، ہم نے ہاؤس اریسٹ کے طور پر نہیں جانا بنی گالہ میں، اگر ہمیں باہر نکالنا ہے تو پوری طرح آزاد کرے۔ تو اگر ہاؤس اریسٹ کے طور پر بھی بنی گالہ چلے جائے، میرا سوال ہے آپ سے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چلے اپنا گھر ہوگا، اپنے ان کے لان ہیں وہاں پہ، آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، آرام سے رہیں گے ان کے، آپ کو پتہ ہے وہ وہاں پہ پیٹس بھی موجود ہے، تو ماحول بڑا اچھا ہوگا، تو اس میں ناراضگی کیا ہے چودھری صاحب؟ نہیں، ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ یہ 22 دسمبر کو میں پشاور گیا تھا اور وہاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور وقاص اکرم، ان سے میری ملاقات بھی تھی، اور 7 بجے سے لے کے 11 بجے رات تک ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اور یہ بنی گالہ یا پشاور یا لاہور یا میاں والی، یہ ساری آپشن جو ہیں یہ واقعتاً آئی تھی، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ شتا ہوتا نہیں ہے، بیر دا پچھلا پاسا نہیں پتا، اور ہوا چ ڈینگا مار دینے۔ تو وہ جو بات تھی بنی گالہ میں، اس کا کانٹیکس کچھ اور ہے۔ وہ کسی دن اگر آپ نے اجازت دی تو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہ کیوں چاہتے تھے کہ یعنی اس خان کو وہاں سے شفٹ کیا جائے۔ اس میں خان کو کوئی رعایت دینا مقصود نہیں تھا، کچھ لوگ تھے جو جیل میں مذاکرات میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، چلیں اس حد تک میں کہہ سکتا ہوں۔ اچھا نقوی صاحب، آپ کے پاس سوال میرا یہ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے بھی پچھلے دنوں بتایا تھا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ ہی مائٹ بی شفٹڈ ٹو بنی گالہ، اور آپ نے بالکل صحیح بتایا تھا، اور یہ بات ڈاٹس اگر کنیکٹ کریں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو ظاہر ہے تو ہر وہ پارٹی کا لیڈر ہے، تو ہر موقع کے اوپر وہ آپ کو پتا ہے نوک پلک جب بڑے مذاکرات ہونے ہیں کہ گرینڈ بارگین جو ہے وہ ہونی ہے، اگر یہ ہوتے ہیں، اللہ کرے ہو جائیں، پورا پاکستان جو ہے اس کے اوپر نظر لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ تاکہ یہ لڑائی ختم ہو، تو حکومت کے پاس تو اختیارات موجود ہیں، وہ ابھی کے ابھی وہ بٹھائیں ان کو ایک یہ بختر بند میں اور شفٹ کر دیں، انہیں کہا جی یہاں پہ آپ ہاؤس اریسٹ ہے، وہاں پہ لگا دیں، جائیں ملیں اپنے لوگ جتنا مرضی ملنا ہے، رات کو اکٹھے کھانے کھائیں، ایکسرسائز کریں، اور جو بھی آپ نے مذاکرات ڈیمانڈ جو بھی کرنے سامنے رکھیں۔ واٹ از رانگ ان دیٹ؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات دیکھتے ہیں سب سے پہلے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں، یا مذاکرات کیوں شروع کیے گئے۔ مذاکرات کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے نا کہ ایک قیدی کو رہا کیا جائے اور دوسرے قیدی جو اس کے ساتھ ہیں ظاہر ہے، یہی ہے نا مطالبہ۔ وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، وہ سامنے نہیں رکھ رہے، وہ لکھ کے نہیں دے رہے کہ انہوں نے کہا نا کہ قیدیوں کو چھوڑا جائے، تو قیدیوں میں وہ جو باقی نہیں، وہ اپنا نام نہیں رکھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈینائی کر رہے ہیں، نام نہیں رکھ رہے لیکن قیدیوں میں تو شامل ہیں نا، یہ تو مطلب ایک مسلمہ بات ہے نا۔ ایک بات، اب جس قیدی کو چھڑانے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اب اگر آپ اسی قیدی کو بار بار آن بورڈ لیں تو پھر تو اس کا مطلب وہ قیدی آلریڈی چھوٹ گیا نا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس مانیٹرنگ بھی نہیں ہونا چاہیے جب ہم بیٹھیں، ہمیں کسی لان میں بٹھا دیا جائے، ہمیں کسی ایسی جگہ بٹھا دیا جائے، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہو، ہمیں گننے والا کوئی نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ قیدی تو چھوٹ گیا، پھر تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کم از کم آپ مذاکرات کو اس جگہ تک تو لے آئیں کہ جہاں پر دونوں پارٹیاں اس بات پہ تیار ہو جائیں، آگے بڑھاتے ہوئے مذاکرات کو، جہاں پہ دونوں پارٹیاں اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ اب آپ کو کیا کیا لینینسی ملنی ہے اور آپ نے حکومت کو کہاں کہاں کیا کیا اسپیس دینا ہے۔ آپ جب تک اس پوائنٹ پہ نہیں آئیں گے یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی، اس میں سے کسی بھی چیز میں آپ کو لبرٹی یا اتھارٹی نہیں ملے گی۔ جی رانا صاحب نے رات کے پروگرام میں کہا ہے کہ جی ہماری جو میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنے لوگوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے جو لوگ قید ہیں ان کی بات اچھا، میں جو سوال آپ سے میرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ نے سن لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نو میٹنگ نو ٹاکس۔ ہم جو ہے نا امریکہ کے معاملات ہم بریک کے بعد آپ سے میں پوری تفصیل کے ساتھ رائے لوں گا۔ سو وٹ نیکسٹ، مطلب یہ جو آپشن ہے یہ ہاؤس ریسٹ والا، پچھلے دن بات چل رہی تھی، یہ ابھی بتایا بھی ہے علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہ علی امین صاحب لے کے آئے تھے آفر، یہ کیا اس کے اوپر دو تین باتیں ہیں جی۔ ایک تو جو تحریک انصاف ہے، جو ساری باتوں کا بیسیکلی سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اسی کا نٹشل جو میں نے ہے، دیکھیں ایک تو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ماسی ویڑے والا ماحول مل جائے جو کہ کچھ 6 مہینے پہلے 7 مہینے پہلے ان کو دستیاب تھا۔ وہ ماسی ویڑے والا پرانی یاد تازہ ہو، 17-18 کی بات نہیں کر رہا جی، میں 6 مہینے پہلے کی بات۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ماسی ویڑے والا ماحول ملے عمران خان کو، جہاں پر لوگ آ رہے ہیں، ابھی یہ آ کے ملاقات کر رہا ہے، وہ ملاقات کر کے جا رہے ہیں، عمران خان زندگی میں نہیں، وہ دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی مرغا، ککڑ
دیسی کوکڑ ویسے شروع ہو گیا ان کا واپس، پتا آپ کو؟ دیسی گھی میں بھنا ہوا ملتا ہے ان کو، وہ اپنے خرچے سے کھاتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ان کو مٹن بھی ملتا ہے اور ان کو دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی کوکڑ بھی ملتا ہے۔ آپ چوہے صاحب کو بار بار چوہے صاحب بالکل ناراض نہیں ہو رہے، آپ رضائی مل چکی ہے اور بلور بھی ملا ہوا ہے جو ہے نا سردی سے بچنے کے لیے، تو یہ بلور بھی ملا ہوا ہے، آسائشیں تو مل چکی ہیں خاصی، لیکن اب کہتے ہیں جی کہ ان کو ماحول ملے ماسی ویڑے والا۔ تو دوسری بات، ماسی ویڑے ماحول کیا ہوتا ہے جو آپ مین بات کر رہے تھے جی کہ کیا ان کو ماسی ویڑا والا، ماسی ویڑا ہوتا ہے کہ جس کا دل چاہے نا جب اپنی خالہ کے گھر ہے تو بندہ کھلا ڈلا جا سکتا ہے بلا روکو رکاوٹ، اس کو ماسی ویڑا کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا 30-40 لوگ 15-20 لوگ، نہ مچ جیل، ٹھیک ہے، نہ خیبر پختونخوا، نہ بنی گالا، کپتان نے رہنا ہے صرف اڈیالہ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ کے چانسلر بن چکے ہیں، لیکن جو سب سے اہم سوال ہے، جو سوال پوچھنے والا ہے کہ وہ اڈیالہ کیوں رہیں گے، یہ جو آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا شارٹ سنا ہے نا، کیا بات ہے ان کی، دیکھیں ساری باتوں کی وہ بات کرتے ہیں، نہیں بتاتے کہ یہ جو اربوں روپے کی جو فیسیں ہیں یہ آپ کو کس نے ادا کی، کیا تحریک انصاف نے اپنے پارٹی فنڈ سے پے کیا، یہ جن کی مقدمات ہیں انہوں نے انڈیویجولی پے کیا، پھر کو کہہ دیتا ہے جی کہ علی مین صاحب نے جو ہے اپنی زمین بیچ کے پے کی ہے۔ بھئی کون سی زمین ہے، کون سا خسرہ ہے، کون سا علاقہ ہے، کون سا موضع ہے، بتائیں ہمیں، وہ تفصیل بتائیں، وہ چیز نہیں بتاتے۔ یہ اربوں روپے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کدھر آتے ہیں کدھر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایون فیلڈ یاد رہتی ہے، ہم لوگوں کو سوال کرتے ہیں ہم ایون فیلڈ کے بارے میں، تو وہ ایون فیلڈ کے بارے میں میں بتاؤں سر آپ بتائیں کہ آپ لے کے آئیں خبر یہ کہ یہ پیسے وہاں سے آئیں، بالکل دیکھیں۔ اچھا بات تو سنیں، یہ اڈیالہ جیل کا وہ آپ چانسلر کہتے ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ان سے پڑھنے کی کوشش کی تھی، انہی چانسلر سے پتا تھا کوئی سبق سیکھنے کی کوشش کی تھی، آپ کی سنا بڑی قربتیں تھیں ان کے ساتھ۔ میری کس کی بات کر رہے ہیں؟ اڈیالہ کے چانسلر جو موجودہ چانسلر ہیں، دیکھیں وہ انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو، آپ سے غلطی تو میں کہتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیسیکلی میرے اوپر فضل کیا کہ میں اس غلطی سے اس سحر سے میں نکل گیا۔ لیکن آج تک کئی ایسے نادان ہیں جو مطلب مجھ سے بھی سینئر ہو چکے ہیں، لیکن آج تک ان کے اوپر یہ اللہ کی رحمت نہیں ہو سکی۔ تو میں یہ آپ نے سن لی۔ اب سوال یہ ہے کہ نظریں جو ہیں وہ امریکہ کی بار بار حسن ایوب صاحب بھاگ رہے ہیں امریکہ کی طرف کہ امریکہ میں اس کا کوئی جواب نہیں جی صاحب آپ بالکل دینے کی ضرورت ہے، آپ وہ تو آپ کے بارے میں تھوڑی بات کریں۔ اچھا اب جو ہے 20 جنوری کی بات کر رہے ہیں، اب ظاہر پورا ملک جو پیچھے لگا ہوا ہے، بڑی پولیٹیکل پارٹی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایسی جب تک وہ شہر سے باہر نہیں نکلیں گے ملک جو ہے نا بہتری کرنی جائے گی۔ لیکن اب یہ امریکہ کا معاملہ ہے کہ 20 جنوری بہت معنی رکھتی ہے، ناظرین جنوری صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے معنی رکھتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ظاہر ہے جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، جو اوتھ ٹیکنگ جن کی ہو رہی ہے، ان سے سابق ہمارے بانی پی ٹی آئی کی ظاہر ملاقات ہوئی ہے جب یہ وصیت پرائم منسٹر تھے، تو کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ 20 جنوری آئے گا تو پھر بھلے بھلے ہو جائے گی، لیکن کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ 20 جنوری والا جو ماحول تھا وہ بھی